اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے دن قریب ہے، قربانی کے ایام قریب ہے، اور مرزا صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے، بلکہ اس کی ایک دوسری بات بھی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا. تو پہلی بات تو آپ نے سنی کہ 2 دن پہلے قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کا حوالہ یہ خود دیں گے یا اس کے شاگرد دیں گے، کیونکہ اس کے شاگرد اتنے ماہر ہے. تو اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے وہ سنیں ذرا. تبدیلی کیا ہے بتائیں؟ دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں، 20 دن ہی. جی آپ نے ان کے شاگردوں کے بارے میں ان کے منہ سے سنا. اب ہم نے جو بخاری میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ عید کے نماز سے پہلے بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی کر لے. اور یہ دنوں کا حساب لگا رہے ہیں تو یہ ہمیں حدیث دیں گے اور اس کے شاگرد جو ہے وہ حدیث پیش کریں گے. اگر حدیث نہیں پیش کر سکتے ہیں تو یہ جوتے لے کے جو ہے مرزا کے سر پہ ماریں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے. جبکہ یہ دونوں روایت آپ دیکھیں بخاری شریف کے حوالے سے کہ دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم نے قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں کی تو وہ نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. تو یہ تو بات تھی بخاری کے حوالے سے. اور دوسری بات اس نے شیخین کے حوالے سے کی ہے، وہ ذرا سنیں. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، مصنف عبدالرزاق میں، باقی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات جان بوجھ کے بھی قربانی چھوڑ دیتے تھے، لوگ اسے فرض اور واجب نہ سمجھ لیں، استطاعت کے باوجود. تو آپ نے ان کی یہ بات بھی سنی شیخین کے حوالے سے. تو جس روایت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور اسکرین پر لگایا ہیں اس میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے وسعت کے باوجود جو ہے وہ قربانی انہوں نے چھوڑی ہے. تو اس روایت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ شاگردوں کو چاہیے تھوڑا سا اس کا علاج کرے تاکہ یہ جو ہے وہ اپنے اس کا جو ہے منہ کا بواسیر یہ ٹھیک ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.